معروف آیت جسے میں نے وہاں تلاوت کیا تھا اور میں اس پہ بات کر نہیں سکا تھا، اسی سے برکت لے کر آگے چلتے ہیں۔ اور یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ہم میں سے کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے پیش ہو، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آؤ مل کر قرآن کی آیت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی، سورہ عاشوراء 42واں سورہ اور آیت کا نمبر 23، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ومن یقتر، ابھی نا مزاج مل نہیں رہا، آپ کا اور میرا مزاج مل نہیں رہا، ابھی آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی، مجھے آپ کی نہیں آ رہی، آ جائے گی آہستہ آہستہ، کٹھے ہو جو گئے ہیں انشاءاللہ 10:57 پہ کٹھے ہوں گے، 11:57 تک تو کٹھے ہیں نا، اس کے بعد میں تھکا ہوا ہوں، آپ نے بھی گھر جانا ہوگا، اب یہ دیکھنا کہ ان 60 منٹ میں ہمارا مزاج ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ گوڑے تھلے کرو، ایزی ہو کے بیٹھو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ۔ یہ ہے آیت پوری، اور یہ جو آیت ہے یہ 5 تن پاک کے بارے میں ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا، ایسا آپ کی مسجد کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے گاڑی میں سے اپنا قرآن نہیں منگوایا، آپ کی مسجد میں سے قرآن منگوایا ہے۔ آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، یہ آیت نکال دیں، جب یہ آیت آپ نکالیں گے اس کے نیچے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں کہ اللہ نے اس آیت میں نبی کی آل کا ذکر کیا ہے۔ آپ اس سے بھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں تو چلے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں مولا علی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں امام حسن کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں امام حسین کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں جنت کے سرداروں کا ذکر کیا ہے، مالکان جنت کا ذکر کیا ہے، وارثان جنت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو کربلا ہے نا، اصل میں یہ قرآن بچانے کے لیے تھی۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ کربلا
قرآن بچانے کے لیے تھی۔ نہیں آگے چل سکتا، میں پھر تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ کربلا میں جو نفوس قدسیہ تشریف لے گئے، حقیقت میں وہ وارثان قرآن بھی تھے، محافظین قرآن بھی تھے، وہ قرآن کے وارث تھے، وارث۔ میں اگر اجازت دیں تو میں قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آیا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آیت ایک دفعہ پھر پڑھ لوں۔ آپ اس سے بھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں تو میں پھر بھی پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، ہم نے قرآن کا وارث بندوں میں سے کچھ اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ میں عرض کروں کربلا میں جو گئے تھے وہ قرآن کے وارث تھے، وہ قرآن کے نہیں بولے سارے، وہ قرآن کے لکھ لیں اس بات کو دل پر کہ جو قرآن کو ایک مہینے میں رمضان شریف میں پڑھے وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جو قرآن کو ایک مہینے میں پورے مہینے میں رمضان کے چاند میں تراویحوں میں پڑھے وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جو گھوڑے پہ چڑھتا ہوا پہلا قدم رکھ کے بسم اللہ کرے اور دوسری رکعت تک سارا قرآن پڑھے اسے قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، میرا جملہ آپ نے ضائع کر دیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں جو ساری زندگی قرآن پڑھے اسے قرآن کا حافظ کہتے ہیں۔ جو روح نکلنے کے بعد ایک بھی حرف نہ پڑھ سکے وہ قرآن کا حافظ ہے، لیکن جو گردن کٹا کے نیزے کی نوک پر پڑھ سکے اسے وارث کہتے ہیں، قرآن کا وارث کہتے ہیں۔ تو کربلا تھی قرآن کو بچانے کے لیے۔ اس سے بھی ٹھنڈا بولو تو آگے چلوں گا۔ کربلا قرآن بچانے کے لیے تھی۔ میرے نوجوانوں آج جس کا قرآن سے تعلق نہیں اس کا حسین سے تعلق نہیں۔ معاف کرنا جس نے صبح اٹھ کے کبھی قرآن کی زیارت نہیں کی اس کا یزید سے تعلق ہو سکتا ہے، حسینی وہ ہے جو قرآن کا حقدار ہو۔ جو قرآن کی زیارت نہیں کر سکتا اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ کبھی تمہارا دل کرے نا کہ میں اللہ سے بات کروں تو مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں اللہ سے بات کروں اور اللہ میری سنے تو میں علی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میرا دل کرے اللہ اب مجھ سے بات کرے میں اللہ کی سنوں تو پھر میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کربلا میں قرآن دیکھیں میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن ہے اور سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ، آیت پڑھ رہا ہوں 215۔ آپ چپ ہیں، نہیں مزہ آیا یار۔ میں پھر عرض کرتا ہوں سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو کچھ بھی ہو، میری تقریر بھی کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہوتی بلکہ گفتگو ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون، محمد جی کچھ امیر لوگ آئے ہیں آپ کی دہلیز پر۔ میں پھر پڑھتا ہوں یسألونک ماذا ينفقون، محمد جی بیٹا آپ مجھے دیکھیں کیا ادھر کیا شروع ہو گئے، دیکھیں
میری شکل دیکھے تاکہ حلق سے آیت نکلے آپ کے سینے میں اترے اور سبھی کا سینہ مدینہ ہو جائے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کے دروازے پر کچھ امیر لوگ آئے ہیں، یسألونکا وہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون پیسہ خرچ کرنا ہے کہاں کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے قل میرا حبیب انہیں پیغام دو اللہ کا، ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر یہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نوٹ اپنی ماں پہ خرچ کریں، اپنے نوٹ اپنے باپ پر خرچ کریں، اور ان سے کہیں اللہ کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کا بہترین خرچ وہ ہے جو تم نے ماں باپ پہ کر دیا ہے۔ اب یہ ہے قرآن، یہ کیا ہے؟ نہیں بولے سارے، نہیں مزہ آ رہا، یہ ہے قرآن۔ اب آؤ چلتے ہیں وارثان قرآن کی طرف۔ حضرت فاطمہ سے علی کہہ رہے ہیں فاطمہ جی علی، فاطمہ جی علی، فاطمہ جی علی۔ فاطمہ تیرا بڑا بیٹا حسن میں نے غور کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ فاطمہ تیرا بڑا بیٹا حسن میں نے غور کیا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ بی بی فرماتی ہے یا علی حسن کو آنے دیں میں ابھی پوچھ لیتی ہوں۔ حضرت امام حسن آئے، ماں نے پوچھا حسن جی اماں، حسن جی اماں، حسن آپ بابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ حسن نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ حسن کا نام سن کے بول کیوں نہیں رہے؟ اگر آپ کو حسن کا پتہ چل جائے تو آپ کی روح بھی سبحان اللہ کرے۔ بھئی کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں، پر حسین اٹھ کے جس کی جوت لگے اماں مجھ سے بابا کے برابر نہیں بیٹھا جاتا، اماں مجھ سے بابا کے برابر نہیں بیٹھا جاتا، اور اماں میرا بابا لقمہ بعد میں اٹھائے، لقمہ برکی بعد میں اٹھائے، میں لقمہ پہلے اٹھا لوں، مجھے اس بے ادبی سے ڈر لگتا۔ جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کربلا والوں کا کردار، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کی نصیحت انسان سے کی ہے۔ نہیں مزہ آ رہا، نہیں یقین کریں یہ میری زندگی کا پہلا ٹھنڈا مجمع ہے جو قرآن سن کر بھی بول نہیں رہا، میں پھر عرض کر رہا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ کی خدمت کی وصیت انسان کو کی ہے۔ جو اللہ مومنوں کے علاوہ کسی کو آرڈر نہیں دیتا، آج ایمان بھی سائیڈ پہ کر دیا ہے۔ یا اللہ مومن کے علاوہ تو کسی کو آرڈر نہیں دیتا، آج ایمان بھی سائیڈ پہ کر کے انسان سے بات کر رہا ہے۔ فرمایا میں اللہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ مومن بھی نہ ہوں، ماں پیو پھر بھی ماں پیو ہوتا ہے۔ ایک سخت جملہ ہے، ایک سخت جملہ اگر آپ برداشت کر لیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کی خدمت کی ذمہ داری انسان پر عائد کی ہے، انسان پر، انسان پر۔ چبھتا ہوا جملہ ہے، مجھے معاف کر دینا، مجبور ہوں، پیغام قرآن کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جڑا ماں پہ انہوں کنڈ کرے نا وہ انسان دا بچہ نہیں، میں ماں باپ دی خدمت دی گالی انسان نال کی تھی۔ اور میں کربلا والوں کا کردار دکھاؤں، امام جعفر صادق تشریف فرما ہے، حسین کے پوتے تشریف فرما ہے۔ ایک مرید نے آ کے کہا سید میں نے ماں کی بڑی خدمت کی۔ آپ نے کہا شاباش بیٹا۔ سید میں نے باپ کی بڑی خدمت کی۔
آپ نے کہا شاباش بیٹا. کہا سید میں نے ماں کی بڑی خدمت کی. آپ نے کہا شاباش بیٹا. سید میں نے باپ کی بڑی خدمت کی. آپ نے کہا شاباش بیٹا. سید میں نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی. آپ نے فرمایا شاباش بیٹا. نہیں آگے چل سکتا. آپ نے کہا شاباش بیٹا. اب وہ کہنے لگا پھر میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق تو ادا کیا ہے نا. حسین کے پوتے کے ماتھے پہ سلوٹ آ گئی, وٹ پہ گیا ماتھے تھے. آپ نے فرمایا تیرے منہ گل جچی نہیں. اس نے کہا جی میں کی کر بیٹھا. آپ نے فرمایا ماں اور باپ کی خدمت اور ان کی تیری تربیت کے دوران ابھی بھی موت اور زندگی کا فاصلہ باقی ہے. اس نے کہا حضور میں سمجھ نہیں سکا, آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو باپ کو دودھ پلاتا تھا تو تیرے دل میں بات آتی تھی پلا لوں یار مر نہ جائے. جب تو ماں کو دوائی کھلاتا تھا تیرے دل میں بات آتی تھی کھلا دوں یار مر نہ جائے. جب تو انہیں دیسی گھی چوپڑ کے چوری بنا کے دیتا تھا تیرے دل میں بات آتی تھی یہ بھی کر دوں مر نہ جائیں, یہ بھی کر لوں مر نہ جائیں, یہ بھی کر لوں مر نہ جائیں, یہ بھی کر لوں مر نہ جائیں. امام فرماتے ہیں جب تو نے ماں کو دودھ دیا تیرے ذہن میں یہ آیا مر نہ جائے. جب وہ تجھے دودھ دیتی تھی تو سوچتی تھی جوان ہوگا. جب وہ تجھے دودھ دیتی تھی تو سوچتی تھی جوان ہوگا. اب مجھے بتا وہ تیری جوانی کو سامنے رکھتے تو ان کی موت کو سامنے رکھتا رہا. ٹھنڈا بولے ہو, میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ لکھا ہے ان الصلاۃ, یہ میرے سامنے لکھا ہے ان الصلاۃ ان الصلاۃ ان الصلاۃ. نہیں مزہ آ رہا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. شک نہ کرنا مومن کو نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, مومن کو نماز برائی سے بچاتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے رجالن, رجالن مرد اسے کہتے ہیں, رجالن مرد اسے کہتے ہیں. 24واں سورہ ہے, سورہ کا نام نور ہے. 37 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں جنہیں قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کا. نہیں مزہ آیا. ٹھنڈے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, نہیں مزہ آ رہا. میں پھر کہہ رہا ہوں رجالن. اللہ نے فرمایا مرد اسے کہتے ہیں, مرد اسے کہتے ہیں. نہیں مزہ آ رہا بھائی. مرد اسے کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. دنیا کا بڑے سے بڑا کاروبار جسے نماز سے غافل نہ کرے محمد کا رب اسے مرد کہتا. یہ ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ اب آؤ کربلا والوں کو دیکھو. حسین کے سینے پر شمر ہے اور وہ قتل کا ارادہ کر چکا ہے, لیکن حسین اسے کہہ رہے ہیں سینے سے ہٹ, مجھے اپنا کام کرنے دے. سینے سے ہٹ, مجھے اپنا کام کرنے دے. امام حسین کی شہادت کس میں ہوئی؟ نماز میں. نہیں بولو سارے, کس میں ہوئی؟ آج اگر کوئی کہے کہ وضو کہاں کیا تھا تو اسے کہنا تیرا وضو بغیر پانی کے ہو سکتا ہے مٹی کے ساتھ, تو تو ان کے وضو پہ شک کر رہا ہے جو یطہرکم تطہیرا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جن کے گھر کے دروازے ہمیشہ مسجد میں کھلتے رہے, ترمذی سے حدیث کاٹ کر باہر پھینک دو یا ماننا پڑے گا مصطفیٰ نے فرمایا امارا بسد الابواب. سارے دروازے بند کرو, سارے دروازے بند کرو, سارے دروازے بند کرو الا باب علی, سوائے علی کے دروازے پر, اس لیے کہ اس گھر میں سے جو صبح آئے وہ بھی پاک ہے, جو آدھی رات کو آئے وہ بھی پاک ہے.
جیو جسے سمجھ آ رہی ہے. سیالی صاحب بڑا ٹھنڈا نعرہ ہے. سیالی صاحب بڑا ٹھنڈا نعرہ ہے. آپ کھڑے ہوں ذرا دوبارہ نعرہ سنائیں میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں حسین کی شہادت سجدے میں. امام حسین کی شہادت نہیں بولے سارے. امام حسین کی شہادت بھئی مزہ آئے گا تو آگے چلوں گا نا. امام حسین کی شہادت, مولا علی کی شہادت. بھئی مولا علی مسجد کوفہ میں فجر کی جماعت کے دوران شہید ہوئے تھے. تو مولا علی کی شہادت نہیں بولے سارے. بھئی مصطفیٰ کا وصال ہو رہا ہے, حضور کا آخری وقت ہے, اور حضور اپنی زوجہ سے فرما رہے ہیں عائشہ عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وقت وصال مصطفیٰ ہے, حضور کے آخری لمحات ظاہری طور پر دنیا سے انتقال فرما رہے ہیں, اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں. مصطفیٰ کا آنا آپ کو میلاد یاد ہے؟ میلاد یاد ہے؟ آمنہ کی گود میں آ کے حسین کے نانا نے سجدہ کیا. کتنے ٹھنڈے لوگ ہو آپ ہیں. اتنا بڑا جملہ ہے اور میری شکلیں دیکھتے ہو سبحان اللہ نہیں تمہارے اندر سے نکلتا. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے آمنہ کی گود میں سجدہ کیا, مصطفیٰ نے آ کے سجدہ کیا, علی نے جا کے سجدہ کیا, حسین نے شہید ہو کے سجدہ کیا. اور پھر اگر کسی کے سامنے سارا گھر لٹ جائے وہ سجدہ نہیں کر سکتا. یار جدے سامنے چکھا لٹیا جائے تو نماز سوچ دی تو پھر بولے کیوں نہیں میرے ساتھ؟ جس کے سامنے سارا گھر لٹ جائے وہ سجدہ نہیں کر سکتا. جس کے سامنے اس کے گھر کو آگ لگ جائے, یار کسی کا گھر سڑ جائے تو نماز پڑھ ٹور جائے گا تو بول دے کیوں نہیں پہ پھر؟ کسی کے گھر کو آگ لگ جائے وہ سجدہ اسے نہیں سجدہ سوچ سکتا. بھائی گھر کو آگ لگ گئی ہے, جس کے سامنے سارا ٹبر قربان ہو جائے قتل ہو جائے اسے سجدہ تھوڑی یاد رہتا ہے. یہ تین کام جس کے سامنے ہو جائے اسے سجدہ یاد نہیں رہتا. اور پھر جس کے سامنے اندھیری آ جائے لال نہیں چڑھ پائے وہ کبھی بھی سجدہ نہیں کرتا. بچے سنبھالنے پڑتے ہیں اس اندھیری میں کئی بچے نہ اٹھ جائیں. اور بادشاہ ایک کام ہو نا, ایک کام, ایک نیری آ جائے بندے نو سجدہ یاد نہیں رہندا, ایک گھر نو اگ لگ جائے بندے نو سجدہ یاد نہیں رہندا, سارا ٹبر ایک واری قتل ہو جائے سامنے پیا ہون لاشاں بندے نو سجدہ یاد نہیں رہندا, گھر لٹیا جائے بندے نو سجدہ یاد نہیں رہندا. لیکن میدان کربلا میں 10 محرم کو حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے سامنے یہ سارے کام کٹھے تھے. یہ سارے کام کٹھے تھے, یہ سارے کام کٹھے تھے. گھر لٹ چکا تھا, گھر کو آگ لگ چکی تھی, سارا ٹبر قتل ہو چکا تھا, اور پھر لال میری چڑھ چکی تھی. اس کے باوجود بھی امام زین العابدین نے جلتے ہوئے خیمے میں اس طرح کا سجدہ کیا, اس طرح کا سجدہ کیا, اس طرح کا سجدہ کیا. آسمان کے ملائکہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا اللہ ہم نے بڑے سجدے کیے ہیں پر زین العابدین آج نظر آیا. یا اللہ ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں پر سید الساجدین آج نظر آیا ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نماز, حسین دکھا رہے ہیں نماز. میں یہ عرض کر رہا ہوں امام زین العابدین نفل پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سارے بولو ذرا. اور گھر کی 4 دیواری میں نفل پڑھ رہے ہیں. چھوٹا سا شہزادہ, کون شہزادہ؟ امام باقر. گفت باقر باپ ادھر خندہ تورا نہ دیدہم. ایک دن باقر اپنے بابا سے کہنے لگے بابا میں نے آپ کو کبھی بھی مسکراتا نہیں دیکھا,
بابا میں نے آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. بابا آپ اٹھتے ہیں تو روتے ہیں, آپ چلتے ہیں تو روتے ہیں, آپ سوتے ہیں تو روتے ہیں, آپ لیٹتے ہیں تو روتے ہیں. بابا آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. بابا آپ کے سامنے کھانا آتا ہے تو آپ کی کون زین العابدین ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسائی گوشت کرتے تھے, حسین کا بیٹا سامنے سے گزرتا, کسائی گوشت چھپا دیتے تھے کہیں سید کو کربلا یاد نہ آ جائے. کسائی گوشت چھپا دیتے تھے کہیں امام زین العابدین کی چیخیں نہ نکل جائیں. کبھی کسی نے امام زین العابدین کے سامنے جانور ذبح نہیں کیا تھا کہیں حسین کی یاد نہ آ جائے سید کو. آج امام زین العابدین گھر سے نکلے, جب گھر سے نکلے تو ایک کسائی بکرا ذبح کر رہا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ سید پیچھے ہے. اس نے چھری چلا دی, ادھر چھری چلی ادھر حسین کے بیٹے کے سینے پر چھری چلی, یعنی دل چیریا گیا. امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو گیا. امام زین العابدین زمین پر گر پڑے. جب زمین پر گرے تو اس نے پیچھے دیکھا تو جلدی سے جا کے قدم بوسی کر کے کہنے لگا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا آپ آ رہے ہیں, مجھے معاف کر دیں. آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, تیرا کوئی قصور نہیں, تو نے تو میرے نانا کی شریعت کو پورا کیا. تیرا کوئی قصور نہیں, معافی نہ مانگ, تو نے میرے نانا کی شریعت کو پورا کیا. اب وہ کہنے لگا, حضور مجھے اگر پتا ہوتا آپ آ رہے ہیں تو میں بعد میں کر لیتا. آپ نے فرمایا, مجھے صرف ایک بات کی جواب دے. اس نے کہا, حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا, اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا. اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا. اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا. اس نے کہا, حضور میں نے پلا لیا تھا, میں نے پانی پلا کے چھری پھیری ہے. حسین کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا, میرا بابا 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا تھا. میرا بابا 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا تھا. یار میں عرض کر رہا ہوں, امام زین العابدین مصلی پر ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں سارے بولو, کیا پڑھ رہے ہیں؟ نفل میں ہیں. اور امام باقر کھیل رہے ہیں. کون باقر ہے؟ گفت باقر باپ ادھر خندہ تورانا دیدایم. باقر نے کہا, بابا آپ دن کو روتے ہیں, آپ دوپہر کو روتے ہیں, آپ شام کو روتے ہیں, آپ کا رونا ختم نہیں ہوتا. میں نے کبھی آپ کا چہرہ مسکراتا نہیں دیکھا. امام زین العابدین کی آنکھوں میں خون کا آنسو آیا. رو کے کہتے ہیں, باقر تو نے کربلا نہیں دیکھی. باقر میں نے کربلا دیکھی ہے, تو نہ دیدی واقعات کربلا مندیدیم. واقعات کربلا تیری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئے جو میں نے دیکھے ہیں. بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفل پڑھ رہے ہیں اور امام باقر کھیل رہے ہیں. کھیلتا کھیلتا سید جا کے کنویں میں جا گرا, کنویں جا ڈگے. جو کنویں امام باقر ڈگے نے نا, شور برپا ہو گیا. حسین دا پتر خوش جا ڈگے, حسین دا شہزادہ کنویں جا ڈگے, امام زین العابدین دا لخت جگر کنویں جا ڈگے. رولا پہ گیا کہ سید کنویں جا ڈگے, چھوٹا یا امام کنویں جا ڈگے. اندر امام زین العابدین سلام نہیں پھیر دے, نفل جاری ہے, نفل جاری ہے. جب نسلوں سے فارغ ہوئے سلام پھیر کر دروازہ نہیں کھولا, بلکہ وہیں بیٹھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. جب دعا سے فارغ ہوئے تو اب دروازہ کھولا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. لوگ کہنے لگے, حضور تھوڑا پتر شہید ہو گیا, سرکار تھوڑا پتر شہید ہو گیا, حضور تھوڑا پتر پانی میں ڈوب کے شہید ہو گیا. اساں بڑی کوشش کی تھی یہ کر لئیے لیکن کر نہیں سکے. فرمایا, بیلیو راہ چھڑو. امام زین العابدین دا بندیا راہ چھڑیا. امام زین العابدین کھو دے کنارے تے جا کے کھو وچ بام دا کے آواز دے کے فرماندے نے, باقر ہاتھ بار کر. اندروں امام باقر نے ہاتھ بار کڑیا, پتر دے ہتھے چھ پا کے. امام زین العابدین نے اپنے پتر نو بار کڑیا. جدو بندیا قریب آ کے دیکھیا نا, امام باقر دے کپڑے وچوں پانی نہیں بلکہ دھوڑ پہ نکل دیے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے, آقا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, بیلیو میں اودے والوں منہ نہیں موڑیا, انہیں میرے والوں منہ نہیں موڑیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ ہے کربلا.
جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ہے کربلا۔ امام حسن باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ ہے کربلا۔ یہ سید نماز نہیں چھوڑتے، یہ ہے کربلا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے چلوں؟ یار قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ محمد یاد آ رہی ہے، 47واں سورہ ہے، 22 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 23 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 24 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں میں پڑھ سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں، جس نے سننا ہے ایک آواز سے سبحان اللہ سیکھو پہلے۔ اب ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ آیت ختم ہو گئی، آپ چھو بیٹھو۔ توجہ سے قرآن سنیں، فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ آیت ختم ہو گئی ہے، آپ چھو بیٹھو گے۔ 11:30 ہو گئے ہیں، 10:57 پر بات کا آغاز ہوا تھا، 11:57 تک مجھے پڑھنا ہے۔ اب میرے پاس ابھی 20-25 منٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ 20-25 منٹ میں 20-25 آیتیں پڑھوں۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ تمہارے لچھن کو جانتا ہے، لچھن۔ اللہ تمہاری اوقات کو جانتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اللہ تمہارے لچھن کو جانتا ہے، تمہاری اوقات کو جانتا ہے۔ یا اللہ کیا کر بیٹھے ہیں؟ فرماتے 4 چھلڑے تواڈے کول آ جان، 4 پیسے تواڈے کول آ جان، تسی اپنے غریب پین پرانو اپنا نہیں سمجھتے، دولت دے نشے وچ اینی چربی تواڈیاں اکھاں تے آ جاندی ہے، تانوں اپنی پین نظر نہیں آندی، تانوں اپنا بھرا نظر نہیں آندا، تسی اپنے سکے رشتے چھڑ دیندے ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، مصطفیٰ ایسی دولت دی دولت مانتے میری لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ آنکھیں رکھتا ہوا اندھا ہے، یہ کان رکھتا ہوا بہرا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ قرآن بندوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، رشتوں کے احترام کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب آؤ کربلا میں چلے، اب آؤ کربلا میں چلے۔ ہر ماں اپنے بچے کو 9 محرم کی رات سمجھا رہی تھی، بیٹا صبح حسین کو اپنوں کی یاد نہ آئے، بیٹا صبح حسین کو اپنوں کی یاد نہ آئے، صبح حسین کو۔ بھائی میں عرض کرتا ہوں، امام حسن کی زوجہ، امام حسن کی زوجہ اپنے بیٹے قاسم سے کہہ رہی تھیں، قاسم جی اماں، قاسم آج اگر حسن زندہ ہوتے تو حسین کے پیچھے کھڑے ہوتے، قاسم حسین کو حسن کی کمی نہ آئے، قاسم حسین کو حسن کی کمی نہ آئے۔ 13 سال کا امام حسن کا بیٹا بولا، اماں چاچے سے اجازت تو لے کے دینا، صبح اگر میدان کے ریت کے ذرے حسن حسن نہ کریں مجھے قاسم کون کہے۔ دیکھو کربلا رشتوں کا احترام سکھا رہی ہے۔ دیکھو میں پھر عرض کرتا ہوں، کربلا رشتوں کا احترام سکھا رہی ہے۔ یہ قرآن ہے اور ساتھ کربلا ہے۔ آپ توجہ کرو تو میں آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اس طرح بات کیا کرو جیسے اپنے اچھے دوستوں سے گپے مارتے ہو، گھر والی سے بھی ایسے بات کیا کرو۔ دیکھیں پریشان نہ ہو بیٹا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتا ہے باہر تو بڑے خوش ہوتے ہو، گھر جا کے تمہارے متھے پہ وٹ پڑ جاتا ہے۔ گھر والی کے ساتھ بھی پیار سے بات کرو نا، اپنی گھر والی کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھو، جیسے دوستوں سے گپے مارتے ہو ایسے پیار سے بات کرو نا گھر والی کے ساتھ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اپنی گھر والی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے اس میں تمہیں کچھ نہ کچھ برا لگتا ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موقع پر آ کر اس کی فزیک میں کوئی فرق پڑ گیا ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے کبھی بلڈ پریشر اس کا بھی زیادہ ہوتا ہو، لیکن عاشروہن بالمعروف، پھر بھی اگر تم اس کے ساتھ پیار کی زندگی بسر کرو گے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے واقعی اس میں کوئی نقص ہو، لیکن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جو مومن اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح بات کرے گا میں اسے کثرت سے برکتیں عطا کروں. یہ پیغام ہے قرآن کا. یہ پیغام کس کا ہے؟ سارے بولو یار، نہیں عمل کر سکتے بولو تو صحیح. یہ پیغام کس کا ہے؟ قرآن کا. اب آؤ کربلا کی طرف. مولا کائنات دلہا بن کے کھڑے ہیں. اتنا چھوٹا جملہ تھا جو آپ نے بڑا ایزی سبحان اللہ کہہ دیا. دوبارہ کہہ رہا ہوں، مولا کائنات دلہا بن کے کھڑے ہیں. بارات ہے صحابہ کی، مصطفیٰ کی دہلیز ہے. اندر فاطمہ دلہن بن کے بیٹھی ہے. مصطفیٰ اپنی بیٹی کے پاس جا کے کہتے ہیں فاطمہ 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 فاطمہ. کوئی ہے جو اس نام پہ سبحان اللہ کہہ لیا؟ مصطفیٰ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں فاطمہ. نہیں مزہ آ رہا بھائی، بڑے ٹھنڈے لوگ ہو آپ. میرا نہیں خیال کہ میں آج کے بعد آپ کو ٹائم دے سکوں گا. فاطمہ. بی بی نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا جی بابا، علی دلہا بن کر آیا ہے، جو منواؤں گا مانے گا. اب اگر تو کہے تو میں 400 مثقال چاندی علی کو تیرا حق مہر نہ کہہ دوں. بی بی نے بابا کا جملہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی کہنے لگی یا میرے بابا، مولا علی پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے. مولا علی پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے. وہ قرآن تھا، یہ کربلا ہے. وہ قرآن کا پیغام تھا، یہ کربلا کا کردار ہے. مولا علی پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا جبریل دیر نہ کر زمین پر اتر، مصطفیٰ کو مبارک دے کے کہنا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کو حق مہر محمد کا رب خود عطا کرے گا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا یار. دیکھیں کچھ مرید ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم پہ اس طرح کا حملہ کر دیتے ہیں کہ شاہ جی اگر آپ آئے نہ تو میں نے کوڑی نہیں. اب جب کوئی مرید اتنی ضد کر جائے نا، پھر اس کی گاڑیوں کی ڈرائیونگ بھی ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کا نکاح پڑھانے کے لیے ساتھ جاتے ہیں نا، تو وہ دلہا بن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور میں ہوں یا مسجد کے امام ہوں، کوئی بھی ہو، پھر ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوں لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ جی نکاح پڑھائیں. ہم کہتے ہیں یہ بچہ جس کے گھر پیدا ہوا ہے نا اسے بلاؤ. یہ بچہ جس کے گھر پیدا ہوا ہے نا اسے بلاؤ. یہ بچہ جس کے گھر پیدا ہوا ہے نا اسے بلاؤ. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اسے کیا کہنا ہے. جب وہ بابا آ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں پتر تیرا ہے نا، تیرے گھر پیدا ہوا ہے نا جی، تو پھر حق مہر دے نا تاکہ ہم بچی سے اجازت دیں. اس کا مطلب ہے حق مہر اسی کا بنتا ہے بچہ جس کے گھر پیدا ہو. اوئے ہوئے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. حق مہر اسی کا بنتا ہے بچہ جس کے گھر پیدا ہو. حق مہر اسی کا بنتا ہے بچہ جس کے گھر پیدا ہو. حق مہر اسی کا بنتا ہے بچہ جس کے گھر پیدا ہو. علی اگر کسی بندے کے گھر میں پیدا ہوا تو حق مہر وہ دے لیتا. علی اگر کعبے میں پیدا ہوا تو بنتا ہی اللہ کا تھا. بولو اسے سمجھ آئیے بات کی ہے. اب مولا علی کے حق مہر میں اللہ نے جبریل سے کہا جا مصطفیٰ کو خوشخبری دے کہ میں نے جنت کے سارے نظارے فاطمہ کے حق مہر میں عطا کر دی. اب نبی نے فاطمہ سے کہا بیٹی مبارک ہو آپ کو، بیٹی آپ کو مبارک ہو، بیٹی آپ کو مبارک ہو، فاطمہ آپ کو مبارک ہو. بھئی کون کربلا والے، کون کربلا والے. یہاں ایک آیت امام حسن پر آئی، یہاں ایک آیت امام حسن پر آئی، امام حسن پر آئی. آپ جو بیٹھے میں بہت بڑی بات کروں.
میں کچھ چھوٹی بات کر رہا ہوں کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، منبر پر میں بیٹھا ہوں، علماء تک میری آواز پہنچنے والی ہے، زبان کاٹ کر تلی پہ رکھنا اگر غلط ثابت ہو جائے۔ یہ جو آیت میرے سامنے آ رہی ہے، اللہ نے یہ آیت امام حسن کی شان میں نازل کی ہے۔ اللہ نے، اب مجھے معاف کرنا، میں اس آیت کو پڑھوں گا نہیں، کیونکہ اگر اسے پڑھوں گا تو دن ہو جائے گا۔ یہ میرا آپ کے ساتھ ادار ہو گیا، زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ میں اس آیت کو باقاعدہ آگے پڑھوں گا۔ یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین، یہ آیت ہے حسن پر۔ اگر کوئی پوچھے آپ نے کہاں سے پڑھا، اسے کہنا علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آیت امام حسن پر آئی تھی۔ کون سی آیت ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبۃ۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام حسن پر کب آئی تھی؟ جب امام حسین حسن گھر کے لیے لنگر لے کر بازار سے آ رہے تھے، گھر کے لیے لنگر لے کر بازار سے آ رہے تھے۔ ایک مرید نے دیکھا مولا علی کا بڑا بیٹا ہے، گھر کا راشن ہے ہاتھ میں، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سید ہو، اولاد رسول ہو، مولا کے بیٹے ہو، کئی دن سے بھوکا ہوں، لنگر چاہیے۔ حسن نے سارا دیا، حسن نے سارا دیا، حسن نے سارا دیا، حسن نے سارا دیا۔ حسن خالی واپس آ رہے ہیں، اگلے چوک پر ایک شخص اونٹنی لے کر کھڑا تھا، اونٹنی۔ اس نے کہا سید میں نے اونٹنی بیچنی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس قیمت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے ادار ہی دینی ہے۔ اس نے اونٹنی لی، امام حسن کو دی، امام حسن نے اونٹنی پکڑی۔ اگلے چوک میں ایک عربی کھڑا تھا، اس نے کہا حسن اونٹنی بیچ لیں۔ فرمایا اتنی قیمت پر دوں گا۔ فرمایا میں اس سے ڈبل دیتا ہوں، اونٹنی مجھے دے دے۔ اس نے اونٹنی لے لی، امام حسن نے پیسے لیے، واپس اسے تلاش کیا، جب نہیں ملا تو نانا کے پاس آ گئے۔ نانا کے پاس آ کے کہنے لگے نانا، نانا لنگر لے کر آ رہا تھا گھر کے لیے، ایک سائل نے تیرا صدقہ مانگا، سارا دے دیا۔ نانا اگلے چوک سے ایک اونٹنی بیچنے والا ملا، نانا اگلے چوک پہ ایک اونٹنی لینے والا ملا، نانا واپسی پہ نہ اونٹنی نہ لینے والا نہ دینے والا۔ نانا نے مسکرا کے کہا حسن جو پہلا مانگنے آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، جو اونٹنی دینے آیا تھا وہ میکائیل تھا، جو اونٹنی دینے آیا تھا وہ جبرائیل تھا، اور اونٹنی تیری اماں کی جنت کی سواری تھی۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ نے۔ اٹھ کے کھڑے ہو، مجھے میں آپ کے نعرے پہ سنوں گا، اگر کوئی چپ رہا تو ممبر چھوڑ کر جاؤں گا، وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ اب لگائیں نعرہ میں دیکھوں ذرا، پہن دکھاؤ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، عمر دراز کرے آپ کی۔ 43 منٹ ہو گئے، 11 بج کے، میں ابھی 15 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ خطاب شروع نہیں ہوا، نہیں تقریر شروع نہیں ہوئی آج بھی، ہاں خطاب نہیں شروع ہوا، میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ یہ گھر ہے جس گھر کی سخاوتوں پر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، جس گھر کے دینے پر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں۔ وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ 3 دن گزر گئے سیدہ نے، میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو بیٹا، مصطفیٰ، علامہ عبدالرحمن بن سفوری نے لکھا نزہۃ المجالس میں، علامہ عبدالرحمن بن سفوری نے لکھا نزہۃ المجالس کی 2 جلد میں، ضیاء القرآن کی چھپی ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کے پاس آئے،
اور آ کے کہنے لگے بیٹی تیرے نکاح کا وقت رکھ دیا ہے، علی دلہا بن کر آئے گا، میری بیٹی کے پاس پرانے کپڑے ہیں، بوسیدہ کپڑے ہیں تیرے، اگر تو کہے تو میں ایک اچھا سا نیا جوڑا شادی کا مدینے کے بازار سے تیرے لیے خرید نہ لاؤں۔ پوری کائنات کی مارکیٹیں اس دکان کی جتی کے صدقے کروں جہاں سے محمد شاپنگ کے لیے نکلے۔ مدینے کے بازار میں آ کے سیدہ کے لیے جوڑا خریدا، مصطفیٰ نے جوڑا خرید کر گھر آئے، گھر آ کہنے لگے فاطمہ جی بابا یہ جوڑا ہے، علی دلہا بن کر آئے، شادی کا وقت آ جائے، نکاح کی گھڑی آ جائے، میری بیٹی سے زیب تن کرنا، اسے پہن لینا۔ بی بی نے بابا سے جوڑا لیا، اسے چوما، سیف میں رکھا، بابا سائڈ پہ ہٹے، باہر سے آواز افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت دروازہ کھولیں۔ آواز آئی کون ہے؟ میں مانگنے والا ہوں، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ بھی اس دروازے سے خالی کبھی نہیں گیا۔ فرمایا چاہتے کیا ہو، چاہتے کیا ہو، فرمایا چاہتے کیا ہو، فرمایا چاہتے کیا ہو۔ باہر سے بولنے والے کا بی بی جوان بیٹی ہے، کپڑے کوئی نہیں پہننے کے لیے، بڑا پریشان ہوں، کوئی جوڑا اگر مل جائے تو۔ حسین کی اماں نے ایک دفعہ خیال کیا کہ کوئی پرانا جوڑا نکالوں، پھر ان کے گھر میں آیا تھا قرآن، آیت سیدہ کے ذہن عالیہ میں آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تب تک نیکی نہیں ملتی جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ دیا جائے جو تمہیں خود کو اچھا لگتا ہو۔ اب بی بی اندر گئی تو شادی والا جوڑا نکالا، شادی والا۔ اب بی بی اندر گئی تو شادی والا جوڑا نکالا، شادی والا۔ کیسے آگے پڑھوں گا؟ بی بی اندر گئی تو شادی والا جوڑا نکالا، شادی والا، شادی والا جوڑا نکالا اور مصطفیٰ کا صدقہ مانگنے والے کو جوڑا دیا۔ یہ جوڑا لے کے دروازے سے ہٹا، دروازے پہ آواز افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ۔ کون؟ فرمایا نوکر جبریل آیا ہے۔ جبریل کیسے آیا ہے؟ بی بی تیری شادی کا جوڑا لے کر آیا، بی بی اللہ نے جنت سے تیری شادی کا جوڑا بھیجا ہے، سیدہ حوروں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا جوڑا آیا ہے۔ سیدہ نے جوڑا لیا، کمرے میں رکھا، علی دلہا بن کے بازار میں آئے، بی بی نے جوڑا زیب تن کیا، نور کا یہ جوڑا جب سیدہ کے بدن اثر پر آیا، مصطفیٰ کی نظر پڑی تو کہنے لگے سیدہ وہ جوڑا کہاں ہے جو میں نے دیا تھا؟ عرض کرتی ہے بابا تیرا صدقہ مانگنے والے کو دے دیا تھا۔ بیٹی یہ جوڑا کہاں سے آیا؟ بابا تیرا نوکر جنت سے لایا ہے۔ 80 یہودیوں کے گھروں کی لڑکیاں فاطمہ کا جوڑا دیکھ کر قلبیں بھر رہی تھی۔ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی، جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو۔ عرض کر رہا ہوں یہ ہے قرآن اور یہ ہے کربلا، یہ ہے قرآن اور یہ ہے کربلا۔ کربلا نے سکھایا ہے احترام، کربلا نے سکھایا ہے ادب، کربلا نے سکھائی ہے محبت، کربلا نے سبق دیا ہے نماز کا، کربلا نے سبق دیا ہے حیا کا، کربلا نے سبق دیا ہے ایمانداری کا۔ یار چلتے ہوئے تیروں میں 25 لوگ ہیں حسین پاک کے ارد گرد، اور فرماتے ہیں جاؤ ایک بندہ شمع سے کہو کہ ہمیں نماز کا وقت چاہیے۔ اس لانتی نے کہا جا کے حسین سے کہے ہم مانتے نہیں کہ آپ کی نماز ہوتی ہے، ہم آپ کو وقت کیسے دیں، ہم مانتے نہیں کہ آپ کی ہوتی ہے۔ بس چلتے ہوئے تیروں میں حسین نے نماز با جماعت شروع کی۔ حسین تیروں میں جماعت نہ چھوڑے، جاؤ اے سوچ کے سبحان اللہ کہہ لینا گھر جا کے، حسین تیروں میں جماعت نہ چھوڑے۔ تو تم بستروں پر نماز جماعت تو دور کی بات ہے، تم بستروں پر بیٹھ کے نماز چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ خبردار ہوئے
جس بندے کو نماز کا حیا نہیں اس کو حسین کا حیا نہیں. جس بندے نے کبھی قرآن کی زیارت نہیں کی اس نے حسین سے محبت نہیں کی. جس بندے کی آنکھوں میں حیا نہیں اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں. کربلا قرآن کی حفاظت ہے. آہا کربلا احترام کا رشتہ ہے. اب دیکھیں وقت کتنا ہو گیا ہے, میں ممبر چھوڑوں جانا چاہتا ہوں, آج مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, بس کافی ہو گیا ہے. 11:49 ہو گئے ہیں, ابھی 50 اور 60 ابھی 8 منٹ باقی ہیں. یہ لیں جناب, یہ مسجد میں رکھ دیں, خطاب ختم ہو گیا ہے. بی بی پاک کا وصال ہو گیا. سیدہ دنیا سے چلی گئی. جب بی بی دنیا سے چلی گئی تو مولا علی نے دوسری شادی فرمائی. جس بی بی سے شادی کی اس کا نام تھا ام البنین. بی بی ام البنین دلہن بن کر مولا علی کے شانہ بشانہ دہلیز سیدہ پر پہنچی تو دہلیز کو چوما. مولا علی کی بیوی نے فاطمہ کی دہلیز پر بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد ایک دن کی دلہن کو مولا علی نے اپنے کمرے میں جا کے فرمایا, ام البنین یہ میرا بستر ہے, آپ اس پر بیٹھ جاؤ. ام البنین نے بستر کو سیدھا کیا, پھر بوسہ دیا, پھر زمین پر علی کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی, یا علی یہ ہے محمد کی بیٹی کا بستر. یا علی یہ محمد کی صاحبزادی کا بستر ہے. یا علی یہ حسنین کی اماں کا بستر ہے. یہ مصطفیٰ کی صاحبزادی کا بستر ہے. میں نقرانی ہوں, کنیز ہوں, میری اتنی جرت نہیں کہ اس بستر پر قدم رکھ سکوں. میں ساری عمر اس بستر کا احترام کروں گی, مجھے آپ اپنے قدموں میں رہنے دیں. یہ ادب کا مقام تھا ام البنین کا. جب ام البنین میں یہ احترام تھا تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. جب بیٹا عطا فرمایا تو نام عباس رکھا گیا. جناب عباس اپنی ماں کی گود میں آئے تو مولا علی اپنے کمرے میں آئے تو ام البنین کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. مولا علی نے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا اور فرمان لگے, ام البنین تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں جبکہ یہ تو خوشی کا وقت ہے, اللہ نے بیٹا دیا ہے, میری شجاعت کا وارث آیا ہے, میری بہادری کا وارث پیدا ہوا ہے, میری شبیہ اور شکل پیدا ہوا ہے, تو پھر رونا کیسا. رو کر کہنے لگے, یا علی بیٹا تو ہوا ہے, آنکھیں ہی نہیں کھول رہا, آنکھیں ہی نہیں کھول رہا. یا علی کہیں نبینا نہ ہو, آنکھیں نہیں کھولتا. مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں, میرا ہے نا مجھ پر گیا ہے, میں نے بھی تو نہیں کھولی تھی. اب جناب ام البنین نے کہا, یا علی پھر آپ نے کب کھولی تھی؟ آپ نے فرمایا 3 دن ماں دیکھتی رہی, میں کھولوں میں کھولوں میں کھولوں. میں نے کعبے میں نہیں کھولی, محمد نے گود میں لیا, چہرہ نبی میرے سامنے آیا, فوراً میں نے سب سے پہلے جو دیکھا وہ محمد کا چہرہ تھا. اب ام البنین کہتی ہے, یا علی میرا کب کھولے گا, یا علی میرا کب کھولے گا, یا علی میرا بچہ آنکھیں کب کھولے گا. مولا علی کہتے ہیں, پریشان نہ ہو, حسین کو آنے دے. آئے ہائے, پریشان نہ ہو, حسین کو آنے دے, حسین آئے گا, عباس آنکھیں کھول دے گا. یہ جملہ علی کی زبان پر تھا کہ خوشبو آئی, کمرہ کھلا, حسین اندر آتے نظر آئے. جلدی سے عباس نے آنکھیں کھولی, ماں کی گود میں دونوں بازو حسین کی طرف بلند کر دیے. اب علی کی آنکھوں میں آنسو تھے, ماں کی آنکھوں پر خوشی تھی. ماں نے مولا علی کو دیکھ کر کہا, آپ تو مجھے خوشی کا کہہ رہے تھے, اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی دیکھ رہے تھے کہ پہلے دن کا عباس اپنے دونوں بازو حسین کی طرف کر چکا تھا. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. پہلے دن کا عباس اپنے دونوں بازو حسین کی طرف کر چکا تھا. وقت گزرنا شروع ہوا, بی بی کا سبق شروع ہوا. اٹھتے ہیں عباس تو ماں کہتی ہے, بیٹا حسین کو بھائی نہ کہنا. چلتے ہیں عباس تو اماں کہتی ہے, بیٹا حسین کے آگے نہ چلنا. کھاتے ہیں حسین کے, عباس تو بی بی کہتی ہیں, بیٹا حسین سے پہلے نہ کھانا. چلتے ہیں عباس تو بی بی کہتی ہیں, بھائی نہ کہنا, جب بھی بولنا تو ایک کنیز کا بیٹا ہے, تو ایک نقرانی کا بیٹا ہے,
وہ محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے. جب بھی کہنا سید کہہ کے بلانا، آقا کہہ کے بلانا، میرے سردار کہہ کے بلانا. زینب کو بہن سمجھ کے کمرے میں نہ جانا، مصطفیٰ کی بیٹی سمجھ کے نظروں کو نیچا رکھنا. ساری زندگی لیسن چل رہا ہے. عباس حسین کو بھائی نہ کہنا، نوکری کرنا، خدمت کرنا. ختم ہو گئی تقریر. میرے دوستو 10 محرم آ گئی. ظالم نے پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا. شمر کے جانور پانی پی رہے تھے، حسین کے بچے پیاسے تھے. آج 10 محرم ہے، 3 دن کے سید پیاسے ہیں. بی بی سکینہ اپنے چاچا کے خیمے میں آئیں اور آ کے کہنے لگی چاچا میں اپنے لیے نہیں مانگتی، پر میرے بھائی کی سانس کی لڑی ٹوٹنے والی. چاچا خیمے میں جھولے میں لیٹا ہوا اصغر میرا 6 ماہ کا بھائی ہے، لیکن اس کی سانس کی لڑی ٹوٹنے والی ہے. چاچا مجھے اصغر کے لیے پانی چاہیے. جناب عباس اپنے حسین سید کی صاحبزادی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نکلے. خیمہ حسین کے سامنے کھڑی سیدہ سکینہ نے اپنے چاچا کے گلے میں مشکیزہ ڈالا. امام حسین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. اٹھ کر آگے کہنے لگے سکینہ تجھے تیرا 6 مہینے کا نظر آیا ہے، میرا 32 سال کا نظر نہیں آ رہا. لیکن حسین عباس کے دونوں بازو سیدہ سکینہ کے پاؤں پر تھے اور چہرہ تھا حسین کی طرف، اور یہ منظر آنکھوں ہی آنکھوں میں تھا. حسین میری نوکری قبول کرنا، میں صرف آپ کا نوکر نہیں تھا، میں آپ کا بھی نوکر ہوں، آپ کے بچوں کا بھی نوکر. جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کے موزیوں کو گاجروں مولیوں کی طرح کاٹنا شروع کیا. علی کی شجاعت کے سامنے کوئی ظالم ٹک نہ سکا. جناب عباس پوری جرأت سے لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے دریا فرات کی طرف رواں دواں ہے. ریت کے ٹبے پر بیٹھی سیدہ سکینہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں بابا اب میرا چاچا کہاں ہے؟ حسین فرماتے ہیں اس نے ظالموں کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا بابا اب میرا چاچا کہاں ہے؟ حسین فرماتے ہیں اب وہ میدان کربلا کو عبور کر کے دریا کے قریب پہنچ چکا ہے. اچھا بابا اب میرا چاچا کہاں ہے؟ فرمایا اب وہ دریا کے کنارے پر جا بیٹھا ہے. اب زمین پر بیٹھے ہوئے عباس نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی. چلو میں پانی آیا تو اماں کی بات یاد آئی، حسین سے پہلے نہ کھانا، حسین سے پہلے نہ پینا. جلدی سے پانی کو چھوڑ دیا. جب سرداروں نے نہیں پیا تو نوکر کیسے پی سکتا ہے؟ اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں چل تو پی. گھوڑے نے کربلا کی طرف منہ کر کے اشارہ کیا. جس کے مالکوں نے پانی نہیں پیا میں جانور نوکر ہو کے کیسے پی سکتا ہوں؟ جناب عباس نے مشک بھر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے. سیدہ سکینہ کہنے لگی بابا مجھے دکھائیں تو صحیح میرے چاچے کا منظر کیا ہے. حسین نے ریت کے ٹبے پر اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پر بٹھایا. جب سیدہ نے دیکھا تو سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگی بابا میرے چاچا کو واپس بلا، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی آج کے بعد. بابا میرے چاچا کو واپس بلا لے، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی آج کے بعد. حسین فرماتے ہیں میری بیٹی کو کیا نظر آ گیا؟ بی بی کہتی ہیں بابا بہت سارے بدبخت لوگ میرے چاچے پہ تیروں کی بارش کر رہے ہیں. بابا میرے چاچے کو واپس بلا، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی. حسین فرماتے ہیں میری سکینہ نے کیا دیکھا ہے؟ رو کے کہتی ہیں بابا ایک ظالم نے تلوار مار دی ہے اور میرے چاچا کا دایاں بازو جسم سے کٹ کے زمین پہ گرا ہے. اب میرا بابا دوسرے بازو سے مشق کو سنبھال رہا ہے اور وہ ظالم ہے کہ تیروں کی بارش کر رہے ہیں. ایک دفعہ میرے بابا کو چاچا کو بلا لے، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی. حسین فرماتے ہیں میری بیٹی کو کیا نظر آیا ہے؟ سیدہ کی چیخ نکلی. رو کے فرماتی ہیں بابا
ایک ظالم نے تلوار ماری ہے اور میرے چاچے کا دوسرا بازو زمین پر گر چکا ہے. اب لوگوں نے تیروں کی بارش کر کے مشک بھی پھاڑ دی ہے. میرا چاچا منہ کے بل زمین پہ گر رہا ہے. کربلا کا ہر شہید جب زمین پہ گرتا تھا تو اس کے بازو موجود ہوتے تھے. زمین پہ گرتا ہوا وہ زمین پر بازو لگا لیتا تھا. یہ واحد شہید تھا جو زمین پہ گرا تو بازو نہیں تھے, منہ کے بل زمین پہ جا گرا. بی بی کو خیمے میں پھوپھی کے پاس چھوڑا. حسین بھاگتے ہوئے کربلا کی زمین پر آئے. ریت کے ٹپوں پر حسین چل رہے ہیں اور زمین پہ لیٹے ہوئے عباس کی گردن کو اپنے زانوں پہ رکھا, بھائی کے داڑھی کو صاف کیا, زلفوں کو جھاڑ کر کہا, عباس آنکھیں کھول, میں تیرا پردیسی حسین آیا ہوں. آنکھیں کھول, میں تیرا مسافر حسین آیا ہوں. میں مدینے کا بے وطن حسین آیا ہوں. آنکھیں کھول. جناب عباس کہتے ہیں آقا آنکھیں نہ کھلائیں, میں شرمندہ ہوں, میں سیدہ کو پانی نہیں پہنچا سکا. حسین فرماتے ہیں عباس چھوڑ پانی, آنکھیں کھول, میری ایک خواہش ہے اسے پورا کر. جب حسین کے منہ سے خواہش نکلی عباس کا جسم تڑپا اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے میں کس کام آ سکتا ہوں؟ بول سید میں نوکر تیرے کس کام آ سکتا ہوں؟ بتا میرا سردار میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں؟ حسین فرماتے ہیں عباس میں نے بچپن سے تجھے دیکھا, تو نے مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلایا. تو جب بھی مجھے کہتا ہے سید کہتا ہے, تو جب بھی مجھے کہتا ہے سردار کہتا ہے, تو جب بھی مجھے کہتا ہے آقا کہتا ہے. میرے کان ترس گئے کہ تیری زبان سے بھائی سنوں. عباس تیرا آخری وقت ہے, قیامت کو ملیں گے, ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلا لیتا, ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلا لیتا. عباس کا جسم حرکت میں آیا, رو کے کہنے لگے اماں کی ساری عمر کی تبلیغ تھی, اماں کی ساری عمر کی تبلیغ تھی کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, یا سید کہنا. میرا آقا اگر آج بھائی کہلانا تھا تو ساری عمر نوکری کیوں کروائی, ساری زندگی کی کیتی ہوئی ایک ہی دفعہ کیسے چھوڑ دوں؟ حسین کہتے ہیں پھر تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا, مجھے ایک دفعہ بھائی زبان سے کہہ, میرے کان ترس گئے تیری زبان سے بھائی سننے کے لیے. عباس کہتے ہیں میری ماں کا لیسن تھا حسین بھائی نہیں ہے آقا ہے, حسین بھائی نہیں ہے آقا ہے. ہم شہیدوں کے زندہ ہونے کے قائل ہیں. مکے میں بقیع میں فاطمہ کی قبر کو وجد آیا, بی بی کربلا کی طرف کہنے لگی عباس میرے حسین کو بھائی کہہ کے بلا, جیسے حسین میرا ہے ویسے تو بھی میرا ہے. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو, جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو, کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہی, ایک سجدہ شبیری. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. خطاب نہیں ہوا, آیت جو پڑھی گئی اس پہ بات نہیں کی. زندہ رہا وعدہ کرتا ہوں اسی آیت پہ پھر خطاب کریں گے. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرا سلام قبول کریں. اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے, سمتے تو میرا شیخ ہے. وما علینا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ راستہ دیجیے گا, مہربانی فرمائے تشریف رکھیں. قبلہ پیر صاحب کو راستہ دے دیجیے. اب آپ تشریف